سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ آئیے حدیث کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 756، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ ان دونوں مضبوط دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر کسی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ دراصل بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس پر مزید برآں یہ کہ اس حدیث کو امام اور منفرد پر محمول کرنا بالکل غلط ہے۔ آخر اس کا کیا جواب ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہیں ہم۔ قرآن کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو مفسرین ہیں ان سے سمجھتے ہیں، جن میں سب سے بڑے اور عظیم المرتبت شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 392 پر ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مروی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہدایت اور حکم کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ نیز بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 135 پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن ان 4 سے سیکھو۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نمبر 2 سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور نمبر 4 پر ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن ان سے سیکھو۔ اب ان میں جو سب سے عظیم المرتبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت فرض نمازوں کے سلسلے میں نازل کی گئی ہے۔ مزید برآں درج ذیل کتب یعنی کہ تفسیر روح المعانی، تفسیر معالم التنزیل، حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی، تفسیر مخازن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری اور دار قطنی، ان تمام کتب کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیے، ان کو دیکھیے، ان کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آیت نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب امام قرات کرے گا تو پیچھے رہنے والے تمام مقتدین حضرات خاموش رہیں گے، قرآن کو غور سے سنیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ استماع یعنی فاستمعوا اور وانصتوا، یہ 2 لفظ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو لفظ ہے استماع، اس میں کہا گیا ہے غور سے سننا، اور دوسرے لفظ میں کہا گیا ہے خاموش رہنا۔ اور یہ بات آپ حضرات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ بندہ غور سے کسی بات کو اسی وقت سن سکتا ہے جبکہ وہ خاموش رہے، کلی طور پر نہ ہی اندر پڑھ رہا ہو اور نہ ہی زور سے کچھ پڑھ رہا ہو، تو ہی وہ غور سے سن سکتا ہے۔ تو اس آیت سے صاف یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو تمام مقتدین حضرات خاموش رہیں گے، نہ ہی سری طور پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ ہی جہری طور پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت سمجھی جائے گی، یعنی جو امام قراءت کر رہا ہے، امام تلاوت کر رہا ہے تو وہ اسی کی سمجھی جائے گی۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام جب قرآن پڑھے گا تو مقتدین حضرات خاموش رہیں گے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی بھی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں درست کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص تمہاری امامت کرے، فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اس حدیث کے اندر
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ جب قرآن پڑھے امام تو تم خاموش رہو، اب تمہیں نہیں پڑھنا ہے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو مقتدی خاموش رہے گا۔ اب آتے ہیں ان احادیث کی طرف جو ان صاحب نے بیان کی ہے۔ یہ جو ان جناب نے یہ حدیث پیش کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس حدیث کو جمہور فقہا حضرات نے منفرد اور امام پر محمول کیا ہے کہ یہ حدیث ان کے لیے ہے کہ امام اور منفرد ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو اصول الشاشی کے اندر وجوب پر محمول کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ لہذا جو حضرات بھی اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں اور ہمارے اکابر علماء سے علم سیکھیں، نہ کہ ان جیسے جوہلا حضرات سے جو کہ احادیث کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ احادیث کا مطلب جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے لیا ہے وہ بیان نہیں کرتے، جو تابعین نے لیا ہے وہ بیان نہیں کرتے، جو تبع تابعین نے لیا ہے وہ بیان نہیں کرتے، جو ہمارے ائمہ اور فقہا حضرات نے لیا ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو جو حضرات حدیث کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتے ہیں اور حدیث کی تشریح خود ذاتی طور پر کرتے ہیں، ان حضرات سے علم نہ سیکھیے، ان حضرات کے مسائل کو نہ سنیے اور ان حضرات پر بلکہ رپورٹ کیجیے اس بات کی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ لوگوں کے سامنے غلط مسئلے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت